बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है नुसरत वली अल असर अजरल्लाहु फर्ज शरीफ के सिलसिला में पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अवातफ व मैलानात। दोस्तों, आप देखें कि पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुमला अवातफ और मैलानात यानी मोहब्बत, नफ़रत, करम, गज़ब, अता, इंसाक, इन्फाक सब कुछ अपने एमिजेट यानी अल्लाह जल्ले जलालहू के लिए था। उन्होंने अगर किसी पर गज़ब फरमाया तो अल्लाह जल्ले जलालहू के लिए, और मोहब्बत फरमाई है तो अल्लाह जल्ले जलालहू की वजह से है। जैसा कि हम जंग अहज़ाब में देखते हैं कि जो अब उमर बिन अब्दुल वद मलाऊन को अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन पर गिराया और इसके सीने पर सवार हुए तो इसने इज़हार नफ़रत के लिए ज़मीन पर थूका। जो ही इस मलाऊन ने यह हरकत की तो आप फ़ौरन इसके सीने से उतर गए। इस मलाऊन ने पूछा कि आप सीने से क्यों उतर गए हैं? तो आपने फरमाया, तुम्हारी दुश्मनी कोई ज़ाती नहीं है, बल्कि हम तुम्हें अल्लाह जल्ले जलालहू के लिए वासिल जहन्नम कर रहे थे। लेकिन तूने जो हरकत की है इसमें हमें एहतमाल हुआ कि तुम्हारे कत्ल में हमारी ज़ाती वजह भी शामिल न हो जाए, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया है। मगर हमने अपने दिल में झांक कर देखा है कि हमें तुम्हारी इस हरकत से कोई जलाल तो नहीं आया। जवाब ये मिला कि ऐसा नहीं, बल्कि हम अल्लाह जल्ले जलालहू के लिए तुम्हें वासिल जहन्नम करना चाहते हैं। तो आप फिर सीने पर सवार हो रहे हैं और इसी तरह इस मलाउन को वासिल जहन्नम कर दिया और हमें यह दर्स दिया कि जब किसी से हमारी वजह से दुश्मनी कर रहे हो और ऐन वक्त पर वो कोई ऐसी हरकत करे जिससे तुम्हारी ज़ात की तौहीन का पहलू भी निकलता हो, तो फिर वहाँ रुक जाओ और अपने ज़ाती जज्बात को ख़त्म करके जो कुछ करो सिर्फ हमारे लिए करो, यानी अपना गुस्सा, ग़ज़ब व जलाल भी अपने एमिजेट के लिए वक्फ कर दो। दोस्तों, पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर किसी से मोहब्बत की है तो अल्लाह की वजह से की है। हत्ता कि जब दिए कौनैन शरीकत अल हुसैन सलवातुल्लाह अलैहा ने बाबा पाक से सवाल किया कि क्या हम आपको प्यारे लगते हैं, तो फरमाया, हाँ बेटी, आप तो हमें बहुत प्यारी लगती हैं। ये सुनकर उन्होंने अर्ज़ किया, बाबा जान, हमें यह भी मालूम है कि आप हमसे मोहब्बत इसलिए नहीं फरमाते कि हम आपकी दुख्तर हैं, बल्कि अल्लाह जल्ले जलालहू के हवाले से मोहब्बत फरमाते हैं। ये भी हमारे लिए दर्स है कि अगर औलाद से मोहब्बत करना है तो इसके लिए कोई ज़ाती हवाला ना बनाए। हाँ, जिसका शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ से मोहब्बत का रिश्ता जितना ज़्यादा कवी हो, हमारी मोहब्बत इसके साथ इतनी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। हमें तो यहाँ तक फरमाया गया है कि पाक ख़ानदान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करें, चाहे वो तुम्हारे वालिद का कातिल ही क्यों ना हो, और इनके दुश्मन से दुश्मनी रखो, चाहे वो तुम्हारा भाई या बाप ही क्यों ना हो। यानी अपनी ज़ात और ज़ातियात की नफ़ी करके शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की ज़ात को मरकज़ हयात बनाना है, और यही इकरार हमसे ज़ियारत में लिया जाता है, हमारी ज़बानी कहलवाया जाता है। हमारी इसके साथ जंग है जिसकी आपके साथ जंग है, और हमारी इसके साथ सुलह और मोहब्बत है जिसकी आपके साथ सुलह और मोहब्बत है। जंग सफ़ीन का एक मशहूर वाक़या है कि शामियों की तरफ से एक आदमी ने मैदान में आकर ललकारा तो अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लश्कर से एक जवान निकला और अर्ज़ किया कि इसके मुकाबले में मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। दोनों जवानों ने अपने सरों पर खोत पहने हुए थे, इसलिए एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते थे। जब नेज़े के वारों का तबादला हुआ तो इसमें अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नासर के सीने में नेज़ा उतर गया और वो घोड़े की जीन से गिर गया, और ज़मीन पर आते ही इसका खोत दूर जा गिरा। जो शामी सामने खड़ा था इसने देखा कि वो इसका अपना बेटा है। वो फ़ौरन घोड़े से उतरा और आकर अपने बेटे का सर गोद में लेकर माजरत की कि बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। ये सुनकर मौलाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नासर ने फरमाया, बाबा, तूने मुझे नहीं पहचाना था, मगर मैं पहचान कर ही आया था कि जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन है इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और मेरा बस चलता तो मैं पहचान कर ही तुम्हारे सीने में नेज़ा उतारता। इस बहस से हमें यह दर्स मिला कि अपनी मोहब्बत और नफ़रत को अपने वली अल असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वफ़ कर दो। जो इनका दोस्त है इससे मोहब्बत करो, जो इनका दोस्त नहीं, चाहे कोई भी है, इससे कोई तलक न समझो। जो इनका दुश्मन है इसे दुश्मन समझो, यानी तुम्हारा कोई ज़ाती दुश्मन ना हो, अगर हो भी तो इसे दुश्मन न समझो, बल्कि दोस्ती दुश्मनी अपनी एमिजेट के लिए ही रखना है।
دوستو میں نے یہ ایک کلید دی ہے کہ جو کچھ پاک زاوات مطالعات علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے امیجیٹ کے لیے کیا، ہمیں وہ سب کچھ اپنے امیجیٹ کے لیے کرنا ہے۔ اور ہمارا امیجیٹ عمومی طور پر یہ پورا خاندان پاک علیہم الصلاۃ والسلام ہے، خصوصی طور پر ہمارے امیجیٹ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف ہے۔ اب یہ آپ کی نظر کا کام ہے کہ وہ کیا کیا دیکھ سکتی ہے، کیا کیا تلاش کر سکتی ہے۔ جیسے جیسے آپ اس کلیہ کو استعمال کرتے جائیں گے آپ پر رائے عمل کھلتی جائے گی۔ یہاں میں کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کرتا چلوں تاکہ میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ ترک خیال مراتب۔ دوستو جب ہم یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اس نور اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ولی مطلق جل جلالہ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ اپنے سٹیٹس اور مرتبے کا ترک کرنا ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ جل جلالہ کے نور اول ہیں، جو اس کی خلوتوں میں اس کے ناز و نعمات کے پروردہ ہیں، انہوں نے اس کے تعارف اور اس کی وحدانیت کے قیام کے لیے ہم جیسے پست انسانوں میں جامع بشری اوڑھ کر آنے کو پسند فرما لیا تاکہ محبوب کا تعارف ہو جائے، اس کا ڈنکا چار دانگ عالم بجنا شروع ہو جائے اور اس کی وحدانیت کا پرچار ہو جائے، اس کی عظمت و شان ظاہر ہو جائے، اس کی ربوبیت اور الوہیت سے اس کی مخلوق کو آشنا کیا جائے۔ پھر میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد کبھی بھی اپنے سٹیٹس اور مرتبے کا خیال نہیں فرمایا، بلکہ عرب کے بدترین جہلاء و بدخلق کفار میں اپنے ولی مطلق کے تعارف کے لیے تشریف لائے، اور ان بدترین از خلائق لوگوں نے ان کے ساتھ وہ رویہ رکھا جو دنیا کا بدترین رویہ تھا۔ کبھی خرافات بک رہے ہیں، کبھی نعوذ باللہ جادوگر کہہ رہے ہیں، کبھی سوشل بائیکاٹ کر کے انہیں معاشی طور پر قتل کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں، کبھی جسمانی طور پر اذیتیں دے رہے ہیں، کبھی طائف کی گلیوں میں اوباش لڑکوں کے ہاتھوں سنگباری کروا کے زخمی کر رہے ہیں، کبھی جلا وطن ہونے پر مجبور کر رہے ہیں، کبھی جنگ میں لشکر اتار کر انہیں سر تپا خون میں نہلا دیا جاتا ہے اور دندان مبارک تک زخمی کر دیے جاتے ہیں، مگر وہ ہمیں یہی درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے ولی الاثر کے لیے اگر تمہیں اپنے سٹیٹس اور مرتبے کے خلاف ایسے رد عمل کا سامنا بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ یہی دین حق ہے، اور اپنے محبوب کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے تو جھجکنا نہیں بلکہ خوشی سے کر لینا، کیونکہ تم ہم سے زیادہ ذی عزت نہیں ہو۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی نصرت اور قیام حکومت کے قیام میں اپنے مرتبہ اور سٹیٹس کو بھول جاؤ، اور نصرت کا کام اگر تمہارے شایان شان نہ بھی ہو تو کر گزرنا ہے، کیونکہ یہی دین ہے اور تقاضۂ حق ہے۔ صبر و جلال۔ دوستو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اولین دور میں تلوار اٹھائی تو اپنے امیجیٹ کے لیے، اور جوانی میں مظاہرہ صبر فرمایا جبکہ وہ تلوار چلانے کا عین زمانہ تھا، پھر ضعیفی میں تلوار اٹھائی جو تلوار اور جنگ کا زمانہ نہ تھا، مگر امیجیٹ کے لیے دوران جنگ ایک شامی پر حملہ کیا۔ جب اس نے تلوار سر پر دیکھی تو فوراً عرض کیا، آپ فرمائیں اللہ ایک ہے تو وہ کیسے ایک ہے؟ آپ نے تلوار روک لی۔ کسی نے عرض کیا یہ موقع تبلیغ کا نہیں ہے، فرمایا لڑ تو اسی لیے رہے ہیں کہ وہ ایک ہے، اگر اس نے پوچھا ہے تو بتانا ضروری ہے۔ مظاہرہ صبر فرمایا تو اپنے امیجیٹ کے لیے فرمایا یہاں کس کس کا صبر بیان کریں؟ کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر بیان کریں، شہنشاہ کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر بیان کریں، یا سید الصابرین علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا حوالہ دیں؟ یہ بات یاد رہے کہ ویسے تو تمام معصومین علیہم الصلوۃ والسلام صابر ہیں، مگر جہاں کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں ان کے بابا پاک کے صبر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے سید الصابرین علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے جو اپنے صفات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو تفویض فرمائے ہیں وہاں شجاعت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بلکہ شجاعت کریم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں آئی ہے، اور جہاں شجاعت الحسینیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے تو وہاں ان کے صبر کا ذکر نہیں ہے، صبر السجادیہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن کو عراق و شام کے بازاروں میں لے جانا اور کوفہ و دمشق کے درباروں میں لے جانا کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام کی برداشت سے باہر تھا،
مگر صبر خداوندی کے مظہر سید الصابرین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امیجیٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا اور ہمیں یہ درس دیا کہ اگر تمہیں اپنے پردہ داروں کو اپنے ولی الاثر اجر اللہ فرج شریف کے لیے درباروں اور بازاروں میں لے کر جانا پڑے تو چلے جانا، یہی تو ایک حقیقی امیجیٹ کا اپنے سب آرڈینیٹ پر حق ہوتا ہے۔ دربار کوفہ میں پیش ہوئی ہے عبید اللہ ابن زیاد ملعون وہ منظر دیکھ چکا تھا کہ جب جناب امیر مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تھا تو ان کا سینہ تنا ہوا تھا، آنکھوں میں شاہی جلال تھا اور شان کبریائی سے گردن تنی ہوئی تھی۔ انہوں نے سلام کیا، نہ ہی دربار شاہی سے مرعوب ہوئے تھے اور نہ اپنی شہادت سے خائف نظر آتے تھے، اور اس ملعون کو سید الصابرین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی توقع تھی کہ ان کا رویہ بھی یہی ہوگا۔ مگر جب سید الصابرین پہنچے تو سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ جب ملعون کے تخت کے سامنے کھڑے ہو چکے تو اس نے عرض کیا، آپ سے پہلے اس دربار میں ایک ہاشمی جوان پیش ہوا تھا، اگرچہ وہ ضعیف تھا مگر اس کے چہرے پر جلال تھا، آنکھوں میں غضب الہی تھا۔ وہ سینہ تان کر دربار میں داخل ہوئے، اگرچہ وہ ضعیف تھے اور آپ عین جوان ہیں مگر آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، نہ جلال ہے نہ سینہ تنا ہوا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہاشمی خون میں بھی یہ اختلاف ہو سکتا ہے؟ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے رو کر جواب دیا، وہ بڑا خوش نصیب تھا کہ تنہا تھا، اس کے ساتھ پھپھیاں یا مائیں یا بہنیں نہیں تھی، کوئی مستور ساتھ نہیں تھی، اس لیے وہ سینہ تان کر دربار میں داخل ہو سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ تو نبی زادیاں صلوات اللہ علیہن ہیں، بھلا ہم بھی سینہ تان کر چل سکتے ہیں؟ دعا کرے اب انہیں اپنے صبر کا پھل ابدی مسرتوں کی شکل میں جلدی ملے اور ان کا منتقم اجر اللہ فرج شریف ان پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا جلدی انتقام لے، ان پردہ داران توحید و رسالت صلوات اللہ علیہن پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا جلدی انتقام ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری صدقہ دامِ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب انتصار ولایت اثر سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا مرشد العباد، الجل الجل یا مزین الارض، الجل الجل یا مسیح الزمان، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔